اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے وہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ محسن انسانیت ہیں. نبی کبھی عام انسان نہیں ہوتا. نبی تو اللہ تعالیٰ کا خاص چنیدہ بندہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو آئے ہیں تو وہ ایک پورا نظام زندگی ساتھ لے. جو اللہ کے انبیاء ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ نگرانی کے اندر ہوتے ہیں. یہ درود و سلام دراصل ہمیں ہر لمحے یہ پھر یاد کروائے گا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو میری رول ماڈل ہے. وہ تو تھے اللہ کے نبی، گائیڈڈ بائی اللہ. ہم تو نہیں ہیں گائیڈڈ بائی اللہ. ہم بھی ہیں گائیڈڈ بائی اللہ، تو ہم بھی ہیں گائیڈڈ بائی اللہ اس طرح سے بھی ہیں کہ پھر ایک پورا رول آف ماڈل اللہ نے ہمیں عطا کر دیا. کوئی یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا تاجر بننا چاہتا ہوں تو وہ دیکھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تجارت کرنی ہے تو دیانت اور امانت کے ساتھ کرنی ہے، اللہ اس میں زیادہ نفع دے گا. ابھی انہوں نے پوچھا نا کہ 11 ارب کا جہاز کہاں سے ہے تو ان کا لیا ہے بھائی جو ہمارا اکھاڑنا. یعنی ایک یہ طرز حکمرانی ہے. ایک وہ ہے آپ نے کہا کہ جو یتیم بچے کی کفالت کرے گا اس کا خیال رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو. سیرت نظام زندگی کا نام بھی ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ میرا دین جو ہے اس نے غالب آنا ہی آنا ہے. دنیا کی ہرس ہے، دنیا کمانے کا جو طمع ہے، سب کچھ اکٹھا کرنے کی جو انسان کی سوچ ہے، یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. یہ ہے وہ دین، یہ ہے وہ تصور کہ جو اللہ کے رسول جو دین لے کے آئے، جو وہ دیا کہ یہ مانتے ہیں اللہ کو، ہم نے جواب دینا ہے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے محبوب بھی ہیں اور ایک ایسی شخصیت ہے جو انسان ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. جو وہ کہتے ہیں، جو وہ کرتے رہے ہیں اور جو انہوں نے کہنے کا کرنے کا ہمیں کہا ہے، ہم اس سب کو فرسٹ پرائرٹی کے طور پر کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت کا کیا پیغام ہے، اس پیغام کے متعلق آج ہم سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں بہت ہی محترم ہمارے مربی، ہمارے سینئر، ہمارے استاد ذکر اللہ مجاہد صاحب. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ذکر اللہ صاحب. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. ذکر اللہ صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آج ہم نے بات کرنی ہے اور یہ میرے اور آپ کے لیے اور تمام آڈینس کے لیے تذکیر بھی ہوگی انشاءاللہ. اور اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے سب سے پہلے میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ڈیفینیشن کریں تو آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے لیے وہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ محسن انسانیت ہیں. ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی کہ جنہوں نے انسانوں کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے وہ پیغام دیا، وہ زندگی چھوڑی، وہ اسوہ حسنہ چھوڑا کہ جس کے اوپر عمل کر کے پوری انسانیت جو ہے وہ عدل کو بھی حاصل کر سکتی ہے، وہ انصاف کو بھی حاصل کر سکتی ہے، وہ خوشحالی کو بھی حاصل کر سکتی ہے. اور جو بھی خیر اور برکت انسان چاہتا ہے یا سوچتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے لیے نمونے کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم اس پوری ڈسکشن کو شروع کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سے، تو ہمیں ایک پہلی جو چیز نظر آتی ہے جب وہ واقعہ ہے کہ حجر اسود رکھا جا رہا ہے اور اس کی پلیسمنٹ کے موقع پر اب یہ ٹینشن ہے کیونکہ کسی کی پگڑی اونچی ہے، کسی کی نیچی ہے، اور لیکن اب رکھنا بھی سارا چاہتے ہیں، بڑا کام ہے. تو ایمانداری والا جو پرسپیکٹیو ہے اللہ کے رسول کا بنیادی تعارف، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے متعلق کوئی بات آپ کہنا چاہیں؟ دیکھیں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت ایسی ہے کہ جس کا جو نمایاں وصف ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، نمبر ایک. دوسرا آپ کا جو بڑا وصف یا اللہ کا آپ کے اوپر جو بڑا بنیادی کرم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، سید المرسلین ہیں. جتنے نبی آئے، انبیاء آئے، تو آپ ان سے سب سے بلند درجے پہ فائز ہیں. تیسرا پھر یہ ہے کہ جو نبی آئے وہ خاص وقت اور زمانے کے لیے آئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا یا یہ فضیلت انہیں عطا کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو وہ اب قیامت تک کے لیے نبی بن کے آئے ہیں. تو ان کی جو تعلیمات ہیں وہ کسی وقت کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ اور کسی خاص خطے کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں. وہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ نے خود اس کی ڈیفینیشن کر دی کہ میرے جو پیارے حبیب ہیں وہ کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. تو ایک تو اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے آپ کی شخصیت کا ہم تجزیہ کریں گے، اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہم اس سے ٹھیک کوئی چیزیں ڈرائیو کر سکتے ہیں. اگر ہم بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو عام نبیوں کی طرح ایک زمان و مکان کی قید میں رکھ کے ان کو دیکھنے کی اور پرکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی ہستی کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. اس لیے یہ مغالطہ جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے اور بعض وہ لوگ جو نہ سمجھ ہیں
میں تو انہیں نہ سمجھ ہی کہوں گا. وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیغام آیا تھا یا یہ جو شریعت تھی یہ تو 1500 سال پہلے کے لیے تھی. جو پیغام تھا، جو حدود تھیں، جو قوانین تھے، یہ آج کے دور میں تو نافذ العمل ہی نہیں ہے. تو یہ وہ نہ سمجھی ہے کہ جس کے پیچھے دراصل یہ سوچ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے ایک نبی ہیں جیسے باقی نبی آئے، اور وہ ایک زمانے کے لیے آئے، ایک خطے کے لیے آئے، قوم کے لیے آئے. تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے آئے تھے، اب وہ دور ختم ہو گیا، 15 سال پرانی بات ہے، تو اب آپ کی شریعت اپلیکیبل نہیں ہے. یہ مغالطہ جب تک ختم نہیں ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹھیک طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب میں آتا ہوں آپ کی بات کی طرف. دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی شخصیات اور ہستیوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو خاص وصف دے کے بھیجتے ہیں، اور وہ عام انسان نہیں ہوتے. نبی کبھی عام انسان نہیں ہوتا. نبی تو اللہ تعالیٰ کا خاص چنیدہ بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کی خود اس کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. دیکھیں، اللہ ویسے تو میری اور آپ کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے حصار کے اندر ہیں، لیکن جو نبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت کے اور اللہ کے کرم کے حصار کے اندر ہوتا ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی جو ہے نا وہ غلطیوں سے مبرہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی رہنمائی کرتا ہے، ڈائریکٹ رہنمائی کرتا ہے. ہماری اللہ انڈائریکٹ رہنمائی کرتا ہے. اللہ نے ہمارے اندر ودیت کی ہیں کچھ چیزیں، ہمیں ضمیر دیا ہے، ہمیں ظرف دیا ہے، ہمیں وحدینہ النجدین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت عطا کیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا. اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم نے ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے یا نافرمانی اور کفر کا راستہ اختیار کرنا ہے. لیکن نبیوں کے بارے میں نہیں کہا جائے. نبی تو بالکل اللہ تعالیٰ کی لائن کو ٹو کرتے ہیں. جہاں پہ ان سے چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے نبی کی لائن کو سیدھا کرتے ہیں. اس کے واقعات بہت سارے ہمارے سامنے آتے ہیں. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے دنیا میں بھیجا کہ آپ کے اندر وہ سارے بنیادی انسانی وصف جو کسی انسان میں ہونے چاہیے وہ آپ کے اندر پہلے سے موجود تھے. ابھی نبوت آپ کو 40 سال کی عمر کے اندر ملی ہے، لیکن وہ وصف جو کسی ایک اعلیٰ شخصیت کے اندر ہونے چاہیے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے. آپ دیکھیں کہ یہ آتا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے بھی تھے تو اب دیکھیں بچے بعض دفعہ ہمارے بچے بھی ہیں، نکر بھی اتار دیں گے، اپنی قمیض بھی اتار دیں گے، گھر میں پھرتے ہیں. اچھا چھوٹے ہوتے ہیں، ہم بھی انہیں دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں کہ بھی اس نے سارے کپڑے اتار دیے ہیں، واش روم میں جانا ہے تو وہ باہر کھڑا ہو کے اپنے کپڑے اتارے گا، ہمارا چھوٹا بیبی جو 3 سال کا 4. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سیرت میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی جب آپ بچے بھی تھے تو آپ نے کبھی اپنے جسم کو دوسروں کے سامنے اوپن نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے ان کے اوپر کرم تھا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہے تھے، گائیڈڈ بائی اللہ جل شانہ. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انتہائی رحم دل سے، بچپن سے ہی آپ رحم دل تھے. اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی انسانی وصف ہے، جو امانت ہے اور دیانت ہے، یہ بنیادی انسانی وصف ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو بعض دفعہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دیانت داری ہے یہ اتنا بڑا وصف ہے کہ جو چور اور ڈاکو بھی ہے نا، وہ اگر اپنا اکاؤنٹنٹ رکھے گا نا تو وہ کسی ایماندار بندے کو رکھے گا جو خود لوگوں کا مال لوٹتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ اپنے فائنانس کو اس بندے کے حوالے کرے گا کہ جس کے اوپر یقین ہوگا کہ یار یہ بندہ مجھے دھوکہ یا چکر نہیں دے گا. یہ ایک اس ڈاکو کے بارے میں ہے. تو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت جو ہے اس کی ذمہ داری کسی انسان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اسے نمونہ بنانا چاہتے ہیں، اسے رول اور ماڈل بنانا چاہتے ہیں. تو پھر ان کے اندر یہ جو خوبی ہے کہ جو ایک بنیادی انسانی خوبی ہے جس میں امانت اور دیانت ہے، تو پھر وہ کتنی بلند مقام پہ اللہ اپنے انبیاء کے اندر پیدا کرتے ہوں گے، اور پھر خاص طور پہ نبی آخر الزمان میں انہوں نے پیدا کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت اور دیانت کے اندر بھی آپ پہلے دن سے ہی آپ کے اندر وہ وصف تھا کہ جس نے آپ کو ایک بڑا نمایاں مقام عطا کیا. اچھا ٹھیک ہے، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو تھے اللہ کے نبی، گائیڈڈ بائی اللہ. ہم تو نہیں ہیں گائیڈڈ بائی اللہ، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا. تو ہمارے پاس گنجائشیں ہیں بہت سارے. ہم بھی ہیں گائیڈڈ بائی اللہ، تو ہم بھی ہیں. دیکھیں یہ بات یہ مغالطہ ہمیں نہیں لانا چاہیے. ہم گائیڈڈ بائی اللہ ہیں. دیکھیں اللہ نے 1,24,000 نبی کیوں بھیجے ہیں؟ گائیڈڈ بائی اللہ کے لیے ہی بھیجے ہیں نا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا وہ بندہ کہ جس کو میں نے اشرف المخلوق بنایا ہے، جس کو میں نے دیکھنے کی جو
صلاحیت عطا کی ہے، سننے کی اس کو صلاحیت عطا کی ہے، بصیرت، بصارت اور بیان و زبان کی اسے قوت عطا کی ہے. پھر ان سب سے بالا تر جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور اور عقل عطا کی ہے. تو دیکھیں یہ عقل بھی فیصلہ کرتی ہے، عقل بھی یہ عقل بھی اللہ کی طرف سے ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی تعلیمات تو ہیں، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا جی ثواب ہے، یہ گناہ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اگر کوئی چیز ہمیں آپ کی تعلیمات سے نہیں ملتی، ہمیں پتہ لگانا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، تو پھر آپ کی تعلیمات سے رہنمائی نہیں مل رہی. چھوٹے چھوٹے کئی معاملات ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہم گائیڈڈ بائی اللہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو چیز تمہارے دل کو کھٹکے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. یعنی جو ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں نا سدیش صاحب، تو ایک دفعہ ایک گھنٹی اور الارم ہمارے اندر بولتا ہے، بالکل وہ ٹیوشن ہماری، ہاں ہمیں یہ پتہ ہو یا نہ ہو کہ یہ صحیح بات ہے یا غلط ہے. لیکن جب کوئی کام ہم کرنے لگتے ہیں تو ہمیں اس کی تعلیمات کا نہیں پتہ بھی اس میں اللہ کے رسول نے یا ہمارے رب نے ہمیں کیا تعلیم دی، ہمیں نہیں پتہ. لیکن ہمارے اندر ایک گھنٹی بجتی ہے کہ نہیں یار یہ کام مجھے. مثال کے طور پہ دفتر کے اندر ملازمین ہیں، دفتر کے اندر مختلف لوگ ہیں، ہمارے پاس جو ہے نا جی وہ کوئی بندہ آ جاتا ہے جس کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے. تو دیکھیں ہمارا ضمیر ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے، ہم کسی سے بدتمیزی کرتے ہیں نا، ہمارے اندر ایک گلٹ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، ماڑی گل ہوگی. کسی کے ساتھ ہم نے جو نا جی وہ اونچ نیچ کا معاملہ کر دیا ہے، ہمارے اندر ایک گلٹ پیدا ہوگا. تو دیکھیں یہ بھی گائیڈڈ بائی اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو شعور عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، دیکھیں نا یہ نفس ہمارا اور نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، تین نفس اللہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے نا. تو یہ بھی گائیڈڈ بائی اللہ ہے. دیکھیں نفس ہمارا وہ ہے کہ جو ہمیں برائی کی طرف ابھارتا ہے، اللہ نے یہ بھی انسان میں رکھا ہے. نفس لوامہ جو ہے وہ ہمیں برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو الرٹ اور گلٹ آتا ہے وہ اس کی وجہ سے آتا ہے. پھر نفس مطمئنہ بھی ہے کہ یہ کشمکش جاری رہتی ہے انسان کے دماغ میں. اچھا اس ساری چیز کا تعلق ابھی دین کے ساتھ نہیں ہے، ابھی تعلیمات کے ساتھ نہیں ہے، ابھی نصوص کے ساتھ نہیں ہے. یہ سمپل اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اندر یہ چیز پیدا کی، ہماری سائیکی کے اندر، ہمارے شعور کے اندر، ہماری جو نا جو اللہ نے ہمیں سمجھنے اور انالیسس کرنے کی صلاحیت دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، نمبر 1. اب نمبر 2 وہ آپ کا سوال یہ ہے کہ بھی گائیڈڈ بائی اللہ ہم نہیں ہیں. تو ان چیزوں کے بعد پھر ہم گائیڈڈ بائی اللہ اس لیے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء ہمارے لیے بھیجے، تعلیمات بھیجیں، کتاب بھیجیں. پھر ہم تیسرے درجے میں گائیڈڈ بائی اللہ اس طرح سے بھی ہیں کہ پھر ایک پورا رول آف ماڈل اللہ نے ہمارے لیے ہمیں عطا کر دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 ٹوک کہا کہ میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 3 4 تہیں سدیش صاحب ایسی موجود ہیں کہ جو گائیڈڈ بائی اللہ ہیں، اور انسان اگر ان تہوں کے اوپر اپنے آپ کو پرکھتے ہوئے ٹھیک کی تلاش کرنا چاہے تو وہ ٹھیک کی تلاش کر سکتا ہے. یہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، یہ جو لوگ اپنا مذہب تبدیل کرتے ہیں، یہ جو لوگ برائی کو چھوڑتے ہیں، جیسے میں نے پڑھا یوسف اسلام کیپ سٹیون ایک بہت بڑا سنگر تھا، آپ نے بھی اس کے بارے میں پڑھا اور سنا ہوگا. بہت اس کی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. جب ہم اسلامک میں طلبہ میں تھے تو ہم نے ان کو ادھر وہ پاکستان میں آئے تو ہم نے پنجاب یونیورسٹی آڈیٹوریم میں ان کا ایک پورا بہت بڑا جو ہے نا سیمینار رکھا جس میں انہوں نے اسپیچ کی. تو مجھے آج بھی یاد ہے. تو وہ کہتے ہیں میں بہت بڑا سنگر تھا، گانے گاتا تھا اور شراب پیتا تھا. لڑکیوں کے اندر جو جس طرح کے یورپین کلچر، کرسچن تھا وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ بھی میرے پاس بہت دولت تھی دنیا کی. کہتے ہیں میرے گھر کے نیچے ایک بہت بڑی تہ خانہ اور بیسمنٹ تھی جس میں ڈالرز اس میں تجوریوں میں بھرے ہوتے تھے. اتنی دولت تھی میرے پاس. لیکن کہتے ہیں مجھے دل کا سکون نہیں تھا، ایک بے چینی سی رہتی تھی. مجھے ایسے ہوتا تھا جیسے یار یہ سب کچھ تو ہے، شراب بھی ہے، عورت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن دل کو سکون نہیں ہے. کہتے میں بڑا پریشان رہتا. میرے پاس ایک بہت بڑی لائبریری تھی، میں پڑھاتا بھی تھا. تو کہتے کہ میری یہ بے چینی بڑھتی گئی جیسے جیسے دولت بڑھتی گئی، میرا جو تھا فیم بڑھتا گیا اور میری شہرت بڑھتی گئی، تو یہ بے چینی جو تھی میرے دل میں یہ بھی بڑھتی گئی. تو کہتے ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں آیا ایک شو کر کے، تو بس میرا دل میں بے کلی تھی اور دل بجھا تھا.
تو میں آیا, میں نے پیسے ویسے جو تھے وہ اندر آ کے تجوریے میں رکھے, میں اپنی لائبریری میں چلا گیا. کبھی میں کتاب پڑھ رہا ہوں, کبھی دوسری پڑھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں انسانی نفسیات کی کتابیں. کہتے ایسے دیکھتے دیکھتے تو میرے پاس قرآن پاک کا ایک نسخہ آیا ترجمے والا, انگلش کا ترجمہ تھا, عربی بھی تھی اس میں. کہتے عربی تو مجھے نہیں آتی تھی, تو میں نے اس کو پکڑا اور میں نے اس کو کھولا. تو کہتے کھولنے کے بعد جو پہلی صورت میرے سامنے آئی, اس کا جو ترجمہ میں نے پڑھا تو وہ صورت تھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کہتے میں نے اس کو پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو دنیا کی ہرس ہے, دنیا کمانے کا جو طمع ہے, سب کچھ اکٹھا کرنے کی جو انسان کی سوچ ہے, یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور حتیٰ کہ وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے. کہتے میں نے جب یہ پڑھی آیات دو, ان کا ترجمہ پڑھا, تو کہتے مجھے ایسے جھٹکا لگا کہ جیسے یہ تو میرے بارے میں بات کی جا رہی ہے. کہتے میں نے اس پوری صورت کو پڑھنا شروع کیا, پھر میں نے اور صورتوں کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا. کہتے میں جیسے جیسے قرآن کو پڑھتا چلا گیا, میرے دل کو اطمینان کی دولت ملتی چلے گی. اب آپ دیکھیں کہ اس کو تو کسی نے تبلیغ نہیں کی, کوئی نبی اس کے پاس نہیں آیا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے جو انتظام کیا ہوا, جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں, وہ انتظام اس ایک بندے کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن گیا. وہ کہتا ہے پھر میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا, پھر میں نے عربی سیکھی, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا. پھر میں نے دین کی پوری تعلیم کو حاصل کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا, اور پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ دنیا تو بڑی بامقصد ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی, اس کا تو اللہ کو حساب دینا ہے, یہ اس کام کے لیے تو نہیں ہے جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہ کچھ کام یہ گانے وانے کا نہیں کروں گا, جو دولت ہے وہ بہت ہے, اور اب میں پوری دنیا کے اندر اسلام کا جو آفاقی پیغام ہے اس کو لے کے جاتا ہوں, نوجوانوں کو ایڈریس کرتا ہوں اور انہیں بتاتا ہوں یہ ہے زندگی جس کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے, اپنی زندگی کو برباد نہ کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھی گائیڈڈ بائی اللہ ہیں, لیکن جو اللہ کے انبیاء ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ نگرانی کے اندر ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, ہم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں نا, تو ایک احسان ہے جو ان کی طرف سے ہم پہ کیا گیا ہے. علامہ یوسف القرضاوی کا ایک واقعہ مجھے ایک صاحب پچھلے دنوں بتا رہے تھے, وہ حج پہ تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک اور امام صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو علامہ یوسف القرضاوی ان کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ میں نے ایک حدیث آپ کے ساتھ جس پہ میں بات چیت کرتا تھا وہ حدیث صحیح ہے, اور وہ حدیث یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں تو میں ایسے کرتا ہوں کہ 25% آپ پہ درود پڑھتا ہوں اور باقی جو 3 حصے ہیں وہ میں دعا مانگتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا یہ طریقہ ٹھیک ہے, لیکن اگر تم تھوڑا درود اور بڑھا لو. انہوں نے کہا میں 50% کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے, تھوڑا اور بڑھا لو. انہوں نے کہا 75% درود اور باقی دعا. انہوں نے کہا اگر تھوڑا اور بڑھا لو. انہوں نے کہا پھر میں دعا ہی رہنے دیتا ہوں, آپ پہ درود ہی پڑھ لیتا ہوں. انہوں نے کہا اگر تم ایسے کر لو گے تو تمہاری جو دعا ہے وہ خود ہی قبول ہو جائے گی. انہوں نے کہا, اور یہ بڑی زبردست بات ہے, علامہ یوسف القرضاوی نے اس موقع پہ کہا کہ ہماری مجلسوں میں یہ تاکید کم ہوتی جا رہی ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے, اللہ کے رسول پر ہم نے درود بھیجنا ہے, کیونکہ اس کے احکامات تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ملتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں, اور ہمیں پڑھنے کا حکم بھی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو درود پڑھنے کے حوالے سے, کیونکہ ہمارا جتنا قلبی تعلق ہوگا اللہ کے رسول سے, اتنا ہی ہم پریکٹیکلی ان کی چیزوں پر عمل کر سکیں گے. دیکھیں سدیس صاحب, جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, ایک تو ہمیں اس کا شعور ہونا چاہیے کہ وہ کوئی معمولی سی ذات نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے خود ان کا تعارف کروایا کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بات آپ نے علامہ یوسف قرضاوی کے حوالے سے ایک سنائی ہے, یہ حدیث ہے. یہ حدیث ہے ایک صحابی رسول کا واقعہ جو انہوں نے سنا اور اس کو پھر آگے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا خود ذکر کیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم من آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو اللہ اس میں اپنے نبی کو بھیجنے کو جو بیان کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین, تو میں نے ایمان والوں کے اوپر احسان کیا ہے. یہ لفظ بڑا اہم ہے, یہ ہماری اس گفتگو کے اندر بنیادی لفظ ہے. میں نے مومنین کے اوپر احسان کیا کہ ان میں اپنا ایک نبی مبعوث کرایا کہ جو ان کو قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے, ان کا تزکیہ کرتا ہے, اور وہ ان کی تربیت کرتا ہے. اور اس سے پہلے یہ گمراہی کے اندر تھے, یعنی راہ گم گشتہ کے یہ مسافر تھے. میرا نبی رحمت بن کے, احسان بن کے آیا, جس نے پھر ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا, انہیں ہدایت اور روشنی عطا کی ہے. تو یہ دیکھیں
یہ اللہ نے انسان کے اندر یہ بنیادی چیز، یہ وصف بھی رکھا ہے کہ انسان شکر گزار ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو ہمارے دل میں خود بخود یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ہمیں اس کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. ہم کرتے بھی ہیں، کوئی ہمیں تھوڑی سی بھی کوئی فیور دے دے تو ہم تھینک یو ویری مچ کہتے ہیں، ہم اس کو جزاک اللہ کہتے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا، ہمارے اندر تو کلچر یہ کام ہے، یہ تو یورپ کے اندر جو یہ بہت کلچر ہے. آپ کسی کو تھوڑا سا راستہ بھی دے دیں تو وہ تھینک یو کہے گا آپ کو، تھینک یو سر، تھینک یو. یہ دیکھیں نا پورے. تو یہ انسان کے اندر اللہ نے یہ وصف رکھا ہوا ہے کہ وہ احسان کو پسند کرتا ہے، اپنے اوپر کوئی خیر اور نیکی کا کام کو کرے اس کا پھر شکریہ بھی ادا کرتا ہے. تو اگر انسان چھوٹے چھوٹے کاموں پہ شکریہ ادا کرتا ہے تو اگر اس کے اوپر کوئی بہت بڑا احسان کرے تو پھر تو آپ دیکھیں اس کا جو شکریہ اور اس احسان کا بدلہ اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے اوپر مبعوث فرمایا تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا سب سے بڑا احسان ہے جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے. حالانکہ یہ باقی سارے بھی اللہ کے احسان ہیں. آپ کو مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس کا یہ احسان نہیں ہے. ہم نبینا بھی پیدا ہو سکتے تھے نا. نبینا ادھر ہی پھرتے ہیں نا بیچارے، دھکے کھاتے، اسپیسٹک پکڑی ہوتی ہے، سڑک بھی پار کرنی ہے تو کسی آنکھوں والے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ آئے گا پکڑ کے سڑک پار کرائے گا. لولے اور لنگڑے بھی تو ہمیں پھرتے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے، گھسٹ گھسٹ بیچارے چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ گونگے اور بہرے بھی ہمیں ملتے ہیں، ان کے اسکول بھی بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ادارے بھی ان کے لیے. تو اللہ کی ہر نعمت ہی بہت بڑی ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے. ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ان آنکھوں کا کوئی بدل نہیں ہے، زبان کا کوئی بدل نہیں ہے، ان ہاتھوں کا کوئی بدل نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہ سارے احسان ہمارے اوپر کرنے کے باوجود بھی اس کو بطور احسان اس کا ذکر نہیں کیا. ذکر کیا اللہ نے کہ بھی میں نے تمہیں یہ عطا کیا، یہ عطا، لیکن اللہ نے اس کو احسان بنا کے ہمیں نہیں دیا، ذکر کیا اپنی نعمت کا ذکر کیا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کو اللہ نے کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ میرا مومنوں کے اوپر احسان ہے. تو جو اللہ کا سب سے بڑا ہمارے اوپر احسان ہے تو ہم تو آنکھوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہاتھوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ بولتی ہوئی زبان جو بٹر بٹر باتیں کر رہی ہے، آپ مجھے اپنا مطلب بتا رہے ہیں، میں آپ کو اپنی بات سمجھا رہا ہوں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے نا زبان. ہم اس کا تو جو چھوٹی نعمت ہے اللہ کی، ہم تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو پھر جو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے بڑا احسان تمہارے اوپر یہ کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے اس احسان کا جو سب سے بہترین جو بدل ہے، جو کم از کم ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجیں. یہ درود و سلام دراصل ہمیں ہر لمحے یہ پھر یاد کروائے گا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو میری رول ماڈل ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے ساتھ میں نے کنیکٹ ہونا ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کے تو میں نے اپنے آپ کو تراشنا اور خاصنا. جو مظفر واسی کا وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ رکھ کر نبی کو سامنے آرائش کردار کر، تو وہ پتہ نہیں، یہی ہے میرا خیال ہے، پورا مجھے یاد تو نہیں ہے، لیکن وہ بڑی خوبصورت ان کی نعت ہے. تو اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسوے کو سامنے رکھیں اور پھر اپنی آرائش کردار کریں. تو درود پاک تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی مہربان کی جو ہمارے اوپر احسانات ہیں، اللہ کا جو فضل و کرم ہے ان کا بھیجنا، اس کا یہ سب سے ادنا درجے کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے اوپر درود و سلام بھیجیں. اچھا، یہ پھر بنے گا، ان سے تعلق کا ذریعہ بنے گا، ان کے احسان کو یاد رکھنے کا ذریعہ بنے گا. پھر یہ ہمیں پش کرے گا اس راستے کی طرف کہ جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کچھ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، کیا ان کا اسوہ ہمارے لیے ذاتی اور اجتماعی زندگی میں کوئی اہمیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے نا، یہ بڑی مزے کی چیز ہے. ہم کئی صحابیوں کا واقعہ دیکھتے ہیں نا، حضرت ابوبکر کا ہی وہ واقعہ دیکھ لیں کہ جس وہ اپنے پاؤں کو ان کو کاٹ رہا ہے سانپ یا جو بھی وہاں چیز تھی اس غار میں، لیکن وہ رکے ہوئے ہیں. کئی صحابی، وہ ایک صحابی ہیں جن کو غالباً حضرت خباب بن ارت کو لٹکایا ہوا ہے اور ایک ایک جسم کا عضو کاٹنے، اور کہہ رہے تم بس یہی کہہ دو کہ کاش میری جگہ یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے نعوذ باللہ. تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں میں تو یہ امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ ان کو ایک کانٹا بھی چبھے. یعنی ہم ان صحابیوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد پھر وہ کئی واقعات غزوات میں آگے ایک بالکل ڈھال بن کے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس صحابی کو لگنے کبھی تیر کبھی تلوار اور پورے جسم کے اوپر سب کچھ لگ گئے لیکن سائڈ پہ نہیں ہو رہے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان. مطلب اتنی زیادہ محبت، جس محبت کے نتیجے میں ہم پریکٹیکل امپلیکیشن دیکھتے ہیں. پھر
یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں محمد محبت آئی لو یو اور اس کے بعد پھر رک گئے ہیں اس کے بعد، لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ بلغوا انی ولو آیا، تو وہ پورا میسج لے کے کبھی ایک اس طرف نکل گیا، دوسرا اس طرف نکل گیا، اور وہ پھر ہمیں ہمہ جہت نظر آتے ہیں. تو ہم ان ساری چیزوں کی طرف میں اب آنا چاہ رہا ہوں کہ محبت تو ہم نے کر لی، مالا بھی جپ لی، ہم نے ذکر بھی کر لیا، پریکٹیکلی پھر کرنا کیا ہے؟ کیا کرنے والے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اس محبت کے تقاضے کے طور پر؟ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑا آپ کے سے محبت کا تقاضا تو یہ نا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے، اور وہ رول ماڈل اللہ کے رسول انفرادی زندگی کے لیے بھی ہیں اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہیں. اب دیکھیں نا، آپ نے جو گفتگو کا آغاز کیا تو آپ نے کہا کہ آپ کا ایک بڑا وصف امانت اور دیانت تھا. یعنی مکے کے لوگ جو تھے وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. ابھی آپ نبی نہیں بنے. مکے کے لوگ اپنے فیصلے آپ سے کرواتے تھے کہ بھئی یہ بالکل ڈنڈی نہیں ماریں گے، فیصلہ ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے، مکے کے لوگوں میں جب ایک بہت بڑے مسئلے پہ جھگڑا پیدا ہو گیا کہ حجر اسود، اب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، اب حجر اسود لگانا ہے تو کون لگائے گا؟ ساری سردار تھے، بڑے بڑے قبائل تھے، تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ ہمیں سعادت ملے کہ اللہ کے گھر میں ہم حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے وہ نصب کریں. تو اس موقع پہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا اس کو ہم یہ اختیار دیں گے وہ فیصلہ کرے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اللہ کا اس میں بھی حکمت تھی. پھر آپ نے وہ بالکل، آپ دیکھیں کہ کیسا خوبصورت کہ بھی چادر اپنی بچھائی اور پتھر رکھ دی اور کہا سب اٹھائیں، تو سب سے اس میں شامل ہو گئے اور سب نے اس کی تنصیب میں اپنا کردار ادا کیا. اور جب وہ اس جگہ پہ پہنچا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور وہاں پہ پھر رکھ دیا، نصب کر دیا. سارے اس میں شامل ہو گئے. وہ آپ کی ذہانت کے اوپر بڑے فریفتہ ہوئے اور انہوں نے کہا کمال ہے، یہ تو ہمارے کسی کے ذہن میں نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اگر آپ ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو اس میں حکمت بھی نظر آتی ہے، اس میں دانش مندی بھی نظر آتی ہے، اس میں ایمانداری بھی نظر آتی ہے، اس کے اندر فہم و فراست بھی نظر آتی ہے، اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز بھی نظر آتی ہیں. اللہ کے رسول کے اندر ایک بہت ہی سکسیسفل تاجر نظر آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک بہت ہی محبت کرنے والا شوہر نظر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو پیار کرنے والا ایک ایسا باپ نظر آتا ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ اللہ کے رسول کہتے تھے نا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے. ہاں، یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی حدیث ہے. سب سے اچھا اپنے گھر میں آپ سب میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں. تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم واقعتاً کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا تاجر بننا چاہتا ہوں، تو وہ دیکھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابھی ایمان تو نہیں لے کے آئے تھے نا، حضرت ختیجہ، ابھی تو آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن حضرت ختیجہ الکبریٰ نے اپنا مال آپ کو دیا اور آپ نے اس کو اس طرح سے امانت اور دیانت کے ساتھ وہ تجارت کی کہ دوسروں سے زیادہ منافع کما کے لائے. اور جب حضرت ختیجہ الکبریٰ نے پوچھا جو غلام یا ساتھ تاجر گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کمال تاجر ہے، دیانتداری سے بات کرتا ہے، سیدھی بات کرتا ہے، چھپاتا نہیں ہے اور منافع بھی ہم سے زیادہ کما کے لایا ہے. تو یہ وہ آپ کے وصف تھے جو بنیادی انسانی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصائص اور خصوصیات رکھی تھیں کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ نے جب آپ 25 سال کے تھے اور 15 سال کے بعد آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، تو نبوت ملنے سے 15 سال پہلے اس مکے کی سب سے امیر عورت نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہے کہ اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کوئی رہنمائی حاصل کریں تو بھی یہ چیزیں تو ہمارے سامنے موجود ہیں. دیکھیں، تاجر کی بات ہم کر لیں، کاروباری لوگوں کے لیے ایک بات ہے کہ ایک تو یہ میں نے واقعہ سنایا ہے، آپ نے اس میں تعلیمات دی ہیں. آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ، وہ تجارت حرام تجارت ہے کہ جس میں کوئی بندہ اپنے مال کا جو نقص ہے اس کو چھپاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو مال تمہارے پاس موجود ہے گاہک کو تم بتاؤ کہ میرا یہ مال ہے اور یہ اس کی خصوصیت، یہ اس میں نقص ہے. اگر آپ نے نقص نہیں بتایا، آپ نے جھوٹ بیچ کے بول کے وہ مال بیچ دیا تو آپ کا وہ مال جو ہے حرام کا مال ہے. اس میں کتنی بڑی رہنمائی ہے تاجروں کے لیے. اچھا، آپ ایک منڈی کے اندر گئے، آپ نے دیکھا غلے کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، لوگ اپنا اپنا بیچ رہے ہیں، وہ بھی بیچ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس غلے کے اندر ڈال دیا. جب آپ نے مٹھی بھر کے گندم نکالی تو اوپر گندم خشک تھی اور نیچے گندم گیلی تھی. کوئی بارش ہوئی تھی. وہ اس نے تاجر بڑا تیز تھا، اس نے کہا ویسے تو بکنی نہیں ہے، اس نے
نیچے گیلی گندم تو بھاری ہوتی ہے بھائی، اس میں تو پانی گیا ہوا، اس کا وزن تو بڑھ گیا، تو اس نے اوپر خشک گندم پھیلا دی، نیچے گیلی تھے. جیسے ہمارے تاجر کرتے ہیں، ہمارا ریڈی والا بھی کرتا ہے کہ اوپر اچھے آم لگا دیتے ہیں. بھی اگر آپ اس میں ہار ڈالیں تو نیچے والا جو ہے وہ اس کا فرق ہوگا سائز، اور اوپر والے کا مختلف. آپ آموں کی پیٹی لے کے ہیں، اوپر کی لیئر بڑی اچھی ہوتی ہے، نیچے چھوٹے اور نکمے آم رکھے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کلچر ہے تجارت. لیکن آپ نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو دیکھیں تجارت کے لیے کتنی اچھی رہنمائی ہے کہ صاف ستھرا مال بیچنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، نقص جو نہ چھپا کے نہیں بیچنا. تجارت کرنی ہے تو دیانت اور امانت کے ساتھ کرنی ہے، اللہ اس میں زیادہ نفع دے گا. آپ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ آپ حضرت ختیجہ کا مال لے کر آئے، دوسرے تاجروں سے زیادہ پروفٹ کما کے لائے. وہ تجارت کے لیے رہنمائی ہے پوری کی پوری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو آئے ہیں تو وہ ایک پورا نظام زندگی ساتھ لے کے، اور یہ اللہ کے رسول نہیں لائے، ہر نبی اس نظام زندگی کو لے کے آتا رہا. آپ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی آپس میں کیا کشمکش تھی؟ یہی کشمکش تھی. وہ ظلم کے نظام کا لمبردار تھا، موسیٰ علیہ السلام جو نا حق کے اور عدل کے نظام کے لمبردار تھے. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی اور نمرود کی آپس میں کیا کشمکش تھی؟ یہی کشمکش تھی. یہ کشمکش رہی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصوی سے شرار بولہبی. یہ جدوجہد اور یہ کشمکش رہنی ہے. کچھ لوگ بندوں کی جو بادشاہی ہے اس کو بندوں کے اوپر انسانوں کی بادشاہت کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے اوپر انسانوں کی بادشاہی کے بجائے میری بادشاہی ہو. بالکل ٹھیک ہے. بندوں کی بادشاہی استحصال کا نام ہے، اپنے مفادات کے تحفظ کا نام ہے، اپنے خاندان کو اور اپنے دوستوں کو نوازنے کا نام ہے. اور اللہ کی بادشاہی کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے عدل بھی ہے اور انصاف بھی ہے. اور یہ اللہ کے رسول نے جو نظام ہمیں دیا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ سب سے بڑا وصف اس کے اندر موجود ہے. میں مثال دیتا ہوں، 4 خلفائے راشدین آئے اور لاکھوں مربع میل تک اسلام کی حکومت قائم ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ پورا ایک طرز حکمرانی ہے جو ہمیں ملا ہے. ایک طرز حکمرانی یہ ہے کہ امیر المومنین کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق جیسے امیر المومنین، دبنگ، دلیر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں مسلمان، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھے، اللہ کے رسول کی طلب تھی حضرت عمر فاروق. تو وہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا لوگوں میری بات کو سنو اور اس کو مانو. تو ایک کھڑا ہو گیا شخص، بدو ہے، عام آدمی ہے، اس نے کہا عمر نہ تیری بات سنیں گے نہ مانیں گے. آپ بڑے حیران ہوئے، کہا کیوں نہیں سنیں گے اور کیوں نہیں مانیں گے؟ کہا نہیں، پہلے یہ جواب دو کہ یہ جو کرتا تم نے پہنا ہوا ہے یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ یہ سیرت فاروق میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ یہ بیان کرنا بڑا آسان ہے، یہ واقعہ بیان کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ جو سامنے کہہ رہے ہیں دریائے فرات کے کنارے کتا بھی اگر پیاسا رہ جائے، بھوکا رہ جائے، تو عمر تمہیں جواب دینا ہوگا. اور حضرت ابوبکر اسی طرح کہ مزدور کی تنخواہ کتنی ہے، میں اتنی تنخواہ لوں گا. اچھا یہ دیکھیں نا، یہ ہے طرز حکمرانی. تو آپ نے اس پہ غصہ نہیں کیا. ابھی انہوں نے پوچھا نا کہ 11 ارب کا جہاز کہاں سے آیا ہے، تو انہوں نے کہا لیا ہے بھائی، جو ہمارا اکھاڑنا اکھاڑنا. یعنی ایک یہ طرز حکمرانی ہے. ایک وہ ہے کہ فاروق اعظم نے کہا کہ آپ بیٹھیں، اپنے بیٹے کو کھڑا کیا. اس نے کہا امیر المومنین یہ تو بیت المال کی چادریں ہیں جو سارے سب میں تقسیم کی گئی ہیں، ہمیں ایک ایک ملی. آپ کا کرتا بتا رہا ہے کہ یہ 2 چادروں سے بنا، تو یہ دوسری چادر آپ کے پاس کیوں آئی ہے؟ ہمیں ایک ایک اور امیر المومنین کو 2 چادریں. اور ادھر 11 کے جہاز کا سوال کا جواب آپ نے خود ہی بیان کر دیا. تو آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ نے پھپتی نہیں کسی، آپ نے اس کو شٹ اپ کال نہیں دی. آپ نے اس کو کہا بیٹھے میں اس کا جواب دیتا ہوں. اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، عبداللہ بن عمر کو کہا عبداللہ اس کا جواب دو. اس نے کہا کہ میرے ابا کو بھی ایک چادر ملی تھی جیسے آپ سب کو ملی ہے، اور مجھے بھی ملی تھی. چونکہ میرے ابا کا قد لمبا ہے، ایک چادر میں ان کا کرتا نہیں بنتا تھا، تو میں نے اپنی چادر اپنے ابا کو دی کہ آپ یہ دونوں چادریں لے لیں اور اپنا کرتا سلوالے میرا رہنے دیں. آپ اندازہ کریں، یہ ہے طرز حکمرانی، یہ ہے وہ نظام زندگی جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں. تو اس کے نتیجے میں پھر وہ شخص پھر کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ کی سنیں گے بھی اور آپ کی مانیں گے. تو دیکھیں یہ طرز زندگی ہے. یہ آپ نے ابھی خود ہی بتا دیا کہ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کتے کا بچہ بھی مر گیا تو عمر تجھے اس کا سوال کا جواب دینا. سادہ طرز زندگی اختیار کی، مسلمانوں کے مال کو مسلمانوں کا مال سمجھا. ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے سیرت فاروق میں، وقت نہیں ہے ورنہ تو سارے
خلفائے راشدین کے 20 واقعات ہیں جو بیان کیے، لیکن اس نظام کی ایک جھلک کے طور پہ یہ واقعہ ہے۔ یہ جو بیت المال کو شیر مادر کی طرح خزانے کو لوٹ رہے ہیں نا ہمارے حکمران، اور ہم انہی کے نعرے لگاتے ہیں، انہی کو ووٹ دیتے ہیں، انہی کے جناب گاڑیوں کے آگے بنگڑے ڈالتے ہیں، تو یہ قوم کو بھی سوچنا چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق بیمار پڑے اور طبیب آیا، اس نے دوائی دی اور کہا کہ آپ نے شہد کے ساتھ اس کو کھانا ہے۔ تو آپ نے پوچھا اپنی زوجہ سے، اس نے کہا شہد تو گھر میں نہیں ہے۔ تو ساتھ خادم کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا امیر المومنین بیت المال کے اندر شہد موجود ہے، تو آپ حکم کریں میں وہاں سے لے آتا ہوں جتنا چاہیے، کچھ چٹانگ چاہیے ہوگا، پاؤ چاہیے ہوگا۔ تو آپ نے کہا نہیں ابھی رہنے دو، ٹھیک ہے، اس کو روک دیا۔ طبیب چلا گیا دوائی دے کے، اب شہد چاہیے، تو نماز کا وقت ہوا ہے، آپ مسجد میں تشریف لائے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروائی، امامت کروا کے سلام پھیر کے بیٹھ گئے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے یکدم کھڑے اور کہا کہ میرے ساتھیوں، مجھے طبیب نے شہد کہا ہے کہ بھی یہ دوائی ہے، میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، تو یہ دوا شہد کے ساتھ کھانی ہے، تو میرے گھر میں تو شہد نہیں ہے لیکن بیت المال میں ہے، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ وہاں سے میں تھوڑا سا شہد لیں؟ دیکھیں یار، ایک چٹانگ شہد کے لیے امیر المومنین لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، لوگوں کی بالکل کیفیت بدل گئی نا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین کیا بات کرتے ہیں آپ، ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ آدھ پاؤ شہد کے لیے اپنے آپ کو ہمارے سامنے ذلیل کر رہے ہیں، اندازہ کریں۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ فاروق اعظم نے کہا کہ نہیں، وہ بیت المال آپ کا ہے، میں اس کا چوکی دار ہوں، میں آپ کی اجازت کے کیسے شہد لے سکتا ہوں؟ یہ ہے وہ دین، یہ ہے وہ تصور کہ جو اللہ کے رسول جو دین لے کے آئے، جو وہ دیا کہ بھی یہ مانتے ہیں اللہ کو، ہم نے جواب دینا ہے اس کا، یہ خزانہ امانت ہے، یہ لوگوں کے آپ حقوق کے کسٹوڈین ہیں۔ اور آپ موجودہ حکمرانوں کو دیکھ لیں یار۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صرف ذاتی زندگی کو سنوارنے کے لیے نہیں آئے دنیا میں، سیرت کا سب سے بڑا جو پہلو ہے جو آج مسلمانوں سے اگنور ہو گیا، اور جس کے بارے میں نقش ہاشمی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تو غبار راہ تھی کہکشاں، تجھے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا۔ آج ہم ذلیل و رسوا ہیں، نظر سے گرے ہوئے ہیں، کوئی ہماری اوقات نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل تو بہت ہیں۔ تیل دنیا کا تیل مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کے سونے کے ذخائر مسلمانوں کے پاس ہیں، دنیا کی زرخیز زمینیں مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن اگر آج ذلت ہے، رسوائی ہے، تو اس کی وجہ وسائل کی کمی نہیں ہے، اس کی وجہ وہ ہے کہ ہم نے سیرت کا وہ پہلو کہ جس کے اندر اللہ کی بندگی کے نظام کے غلبے کے لیے کوشش کرنا، شریعت کا نظام نافذ کرنا، اللہ کے لائے ہوئے، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کو، نظام زندگی کو اپنا نظام زندگی بنانا، یہ وہ مسلمانوں کا المیہ ہے کہ جس کے اندر آج ہم موجود ہیں۔ آج بھی آپ اللہ کے رسول نے جو شریعت ہمیں دی ہے، جو دین دی ہے، جو نظام زندگی دی ہے، آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں تو آپ نے پہلے بھی بہاریں دیکھی ہیں، زکوٰۃ لے کے لوگ پھرتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، اور آج تو ہر دوسرا بندہ زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ آپ کو پتہ ہے 39% لوگ پاکستان کے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے۔ اور غربت کا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہمارے حکمرانوں نے، وہ یہ ہے کہ جس کے پاس مہینے کے 8-8.5 ہزار ہیں تو وہ غریب ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 8.5 ہزار کی انکم والے 39% لوگ ہیں پاکستان میں جو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ اور ایک وہ وقت تھا کہ جو دین، جو نظام زندگی اللہ کے رسول لے کے آئے، اس نے اتنی فیسیلیٹیٹ کیا لوگوں کو، ان کے دکھوں کو دور کیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ فیصلہ لوگ کر لیں، فیصلہ لوگ کر لیں۔ آج بھی جو ہو ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گدوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اللہ نے جو دین ہمیں ادا کیا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے، اس میں ایک بیوہ کا بھی حق ہے، اس میں ایک یتیم بچے کا بھی ہے۔ آج تو بیوہ اور یتیم کے پلاٹوں پہ یہ ظالم حکمران قبضے کر لیتے ہیں، یہ ایم پی ایم این نہیں، ان کے پلاٹ کھا جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے جو دین دی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو یتیم بچے کی کفالت کرے گا
اس کا خیال رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. بیوہ کی کفالت کو حکم دیا ہے. تو فیصلہ ہم خود کر لیں کہ یہ چوروں کا اور قبضہ گروپوں کا نظام ہم نے اپنے ملک میں چلانا ہے، یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے کہ آپ ایک ایسا نظام زندگی لے کر آئے جس میں لوگوں کی خیر ہے، فلاح ہے، بھلائی ہے، اخوت ہے، مساوات ہے. حضرت عمر فاروق کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول خود کہتے تھے، حضرت عمر فاروق تو آپ کا خلیفہ تھے نا، کیا نظام ہے، کیا قانون ہے؟ فرمایا اگر محمد بنت فاطمہ بھی اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. وہ آئی تھی نا بنو قیس کی عورت فاطمہ، تو اس کی سفارش لے کے آئے تھے حضرت زید کہ یا رسول اللہ یہ بڑے قبیلے کی عورت ہے، اس کا ہاتھ کٹے گا تو پورے قبیلے پہ تہمت لگ جائے گی، ساری زندگی لوگ ان کو تانا دیں گے. تو اس موقع پہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اے زید، تم سے پہلی امتیں بھی اس لیے تباہ ہوئی کہ ان کے بڑے جرم کرتے تھے ان کو چھوڑ دیتے تھے، چھوٹا جرم کرتا تھا لٹکا دیتے تھے. آج ایک بڑے قبیلے کی عورت آئی ہے، تم اس کی سفارش لے کے آئے ہو. مجھے قسم ہے اپنے پیدا کرنے والے کی، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ. یہ ہے قانون، یہ ہے نظام. آج قانون آپ کے لیے تو ہے، میرے لیے تو ہے، لیکن کیا ان بڑوں کے لیے ہے قانون؟ ان کے لیے تو پروٹوکول ہیں، اشارے بند کر کے تو ان کو گزارا جاتا ہے. قومی خزانے کو یہ لوٹ رہے ہیں، سب لوٹ مار کے اندر یہ شریک ہیں، یتیم اور بیواؤں کے پلٹوں پہ یہ قبضے کر رہے ہیں. تاحیات استثناء، تو تاحیات استثناء، پورے خاندان کو بلو پاسپورٹ ہے دنیا میں جہاں سفر کریں. تو یہ قوم کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں تو صرف قربانی کا نام، یہ بکرے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، صرف سیرت نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، ہر سال بعد جا کے عمرے کرنے کا نام نہیں ہے. بلا شبہ یہ ساری چیزیں سیرت میں شامل ہیں، کوئی یہ غلط مطلب نہ لے کہ میں اس کی نفی کر رہا ہوں، لیکن سیرت نظام زندگی کا نام بھی ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہی نظام، اس لیے اس نظام کو اپنانا، اس کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنا، یہ جتنا اللہ کے رسول کے اس حکم پہ عمل کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اتنا ہی اس نظام کے غلبے کے لیے اپنا ساتھ دینا، اپنی حمایت دینا، اپنا ووٹ ڈالنا اس نظام کے غلبے کے لیے، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میرا آخری سوال ان لوگوں کے لیے جو اس ساری جدوجہد کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی ان سارے مراحل سے گزارا. حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے بھی کر سکتا رہا کہ اللہ کے رسول کو بطور شہنشاہ بھیجتا، یا سارے لوگ تیار ہوئے تھے اور وہ ان کی شہنشاہی کرتے. لیکن واقعہ ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت عمر جیسا بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، کیا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اور ایک واقعہ ایسا بھی آتا ہے کہ وہ صحابی جاتے ہیں اور وہ وقت کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا، اور وہ کہتے ہیں اتنی ہمیں سزائیں دی جا رہی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ لوگوں کو آروں سے چیرا جاتا تھا، 2 حصوں میں انہیں بانٹ دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی اس سے باز نہیں آتے تھے. اور اللہ کے رسول خود کہتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ میں اگر سورج رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ میں میرے چاند رکھ دیا جائے، تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا. تو پورا ہم یعنی پروسیس دیکھتے ہیں اس چینج کا، اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کا، کہ وہ بالکل نیچرل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بائس نہیں رکھا کہ جو میرے لیے کام کر رہا ہوگا وہ یہ ایسے ہوگا جبکہ دوسرے والے اس طرف. لیکن جو لوگ بہرحال کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ یار ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، اچھائی کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی آؤٹ کم نہیں نظر آ رہا. تو ان کے لیے کوئی سیرت سے پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ ہمارا آخری سوال بھی ہے اور یہ بہت اہم بھی ہے کیونکہ یہ آئندہ کے لائحہ عمل یہ ڈیلیور کر رہا ہوگا. اچھا، اس میں بالکل آپ نے نشاندہی تو ٹھیک کی ہے کہ بعض دفعہ جب قدم آگے نہیں بڑھتے تو مایوسی آتی ہے انسانوں کے اندر، اور ظاہر ہے ہم سارے انسان ہیں، اس جدوجہد کو کرنے والے بھی انسان ہیں. لیکن دیکھیں اس میں ایک بہت ایک ایسا پہلو ہے کہ جو ہمارا حوصلہ بندھاتا ہے. پہلی بات یہ کہ سارا کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نا. اس کا حق ہے کہ اس کے نظام کے غلبے کے لیے ہم جدوجہد کریں. تو یہ کام جو ہے ہمارا یہ ضائع نہیں ہوگا. ہم ٹھیک ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ دین غالب ہو جائے، نافذ ہو جائے، ہماری خواہش اس کا نفاذ ہے، اور جو دشمن قوتیں ہیں اسلام کی ان کا جو کام ہے وہ اس کو روکنا ہے. تو یہ کشمکش ہے نا، یہ جاری رہنی ہے. یہ میرا اور آپ کا امتحان بھی ہے. تو ایک تو یہ کہ سب سے پہلا جو اس کام کرنے کے یا جدوجہد کے لوگ ہیں ان کے اندر یہ وصف پیدا ہونا چاہیے، یا یہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس میں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ہم اپنے محسن بندوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے. تو اجر تو اس کا ملے گا، اس کی رضا ملے گی، اس کی جنت ملے گی. تو ایک تو یہ کہ ہمیں اس کام میں کامیابی یا ناکامی کے تصور سے بالاتر ہو کے تو اس کام کو کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، پھر سیرت سے اس میں رہنمائی بھی یہ ہے کہ مایوسی اس لیے بھی نہیں ہونی چاہیے
کہ دیکھیں حضرت مصعب بن عمیر تو جنگ احد میں شہید ہو گئے، حضرت حمزہ بھی اس میں شہید ہو گئے، 70 بڑے جلیل القدر صحابہ اس میں شہید ہو گئے. کیا انہوں نے اسلامی انقلاب یا مدینہ کی ریاست کو دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا نا، لیکن وہ تو اس سے پہلے ہی چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ میں اور آپ اللہ کے دین کے اور اس نظام کے غلبے کے لیے جدوجہد کریں اور ہم یہ منظر نہ دیکھ سکیں، ہم پہلی ہماری زندگی ختم ہو جائے یا ہم اس راستے میں قربان ہو جائیں، لیکن وہ بنیاد کے پتھر بن سکتے ہیں. ہاں، یہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ میرا دین جو ہے اس نے غالب آنا ہی آنا ہے. اس نے غالب، یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ غلبہ کب ہونا ہے یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا، اس کی یہ اللہ کی مشیت ہے. اس لیے یہ دوسرا سرے سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اس راستے میں جدوجہد کرنی ہے، قربانیوں سے نہیں ڈرنا، پیچھے نہیں ہٹنا، مایوسی اختیار نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو لازمی غالب کر کے رہے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. تیسری بات یہ رکھنی چاہیے کہ یہ جو راستہ ہے یہ راستہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے، اور یہ ہماری بنیادی ذمہ. لوگ اس کام کو آپشنل سبجیکٹ سمجھتے ہیں. میں بعض دفعہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ کچھ مضامین ہوتے ہیں لازمی اور کچھ مضامین ہوتے ہیں اختیاری. ایسے ہی ہے نا؟ تو اختیاری مضمون وہ ہوتا ہے کہ جو آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں کر لیں، چھوڑنا چاہتے ہیں تو نہ رکھیں. لیکن کمپلسری سبجیکٹ کا امتحان پاس کرنا لازمی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ سوالات جو ہیں وہ کمپلسری دیے ہیں، اور وہ کمپلسری کیا ہیں؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلے ہم نے بات کر لیا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس پہ بھی بات کر لیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تم نے حق کے لیے جدوجہد کرنی ہے، حق کی نصیحت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے. اور اس جدوجہد کو ہم نے کس کے ساتھ کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر اور استقامت سے اس کام کو کرنا ہے. اس میں کامیابی ہوتی ہے پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو پھر بھی ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کتنے ایسے نبی ہیں کہ جنہیں آروں سے چیر دیا گیا، اللہ کے دین کو غالب تو نہیں کر سکے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے، اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے جو سارے ایک کشتی کے اندر آ گئے. اتنے کیوں ہوئے نا؟ اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا. اچھا، مختلف ماڈل ہمیں قرآن میں اور سیرت میں ملتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لازمی سوال جو ہیں ایمان لانا ہے، عمل صالح کی زندگی گزارنی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اس نظام کے غلبے کی جدوجہد کرنی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر اور استقامت سے اس کام کو کرتے چلے جانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ غالب تو میرے دین نہیں ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ نے اس چراغ کو بجھنے نہیں دینا. یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے. اللہ ہمیں اس امتحان میں سرخرو کرے. یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. یہ میرا اور آپ کا یا جماعت اسلامی کے لوگوں کا یا جو دین کی جدوجہد کرنے والے دیگر گروہ ہیں، یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے ساتھ اس کام کو کرنا ہی کرنا ہے. وہ نہیں کرے گا، یہ لازمی مضمون ہے، وہ گھاٹے اور خسارے سے نہیں بچ سکتا. بہت شکریہ ذکر اللہ صاحب. یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بھی یقیناً تذکیر اور تزکیے کا سبب ہوگی، میرے لیے بھی، اور انشاءاللہ جو لوگ اس کو دیکھیں گے ان سب کے لیے ہوگی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ کی گفتگو کا بہت شکریہ. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور پھر اس محبت کو پریکٹیکلی ہم نے کنورٹ کیسے کرنا ہے، اور کنورٹ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ اگر کوئی مشکلات آتی ہیں ان کو ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا انفرادی تعلق اور اجتماعی تعلق کیسے قائم کرنا ہے، ان سارے موضوعات پہ ڈیٹیل سے بات کی ہے. سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے اور اس پیغام پہ ہم لوگ عمل کیسے ہو سکتے ہیں، ان ساری موضوعات کے اوپر آپ اس پوڈ کاسٹ میں گفتگو کو سنیں گے. اگر کوئی آپ کے پاس سوال ہو ذہن میں تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.